نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دعا ایک عبادت ہے، نہ صرف یہ کہ عبادت ہے بلکہ عبادت کا بھی نچوڑ ہے، عبادت کا بھی اعلیٰ ترین حصہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہم کو کیا چاہیے اور وہ تو ویسے بھی دے سکتا ہے، ہمیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں سے مانگتا ہے لوگ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو ہمیں لوگوں کی طرف توقع رکھنے اور ان سے مانگنے کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دعا انسان کی بندگی، عاجزی اور اس کی عبادت کا ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور پھر وہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے، کیونکہ وہ کائنات کا بادشاہ ہے۔ لیکن عموماً ہم دعا مانگنے میں کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس میں سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن غفلت کے ساتھ، توجہ نہیں کرتے، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ بعض اوقات کیا کرتے ہیں، کسی مشکل کے لیے وظیفہ تو پڑھتے رہتے ہیں، کوئی مخصوص آیت 1000 دفعہ پڑھ لی، 2000 دفعہ پڑھ لی، لیکن دعا نہیں مانگتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ آیت پڑھنے سے ہی کام ہو جائے گا۔ اس طرح ہم اپنے اوپر ایک ناروا بوجھ بھی ڈالتے ہیں اور دعا سے بھی محروم رہتے ہیں۔ بعض اوقات ایسی دعائیں مانگتے ہیں جو اس موقع کی مناسبت سے نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہم کچھ چیزیں تو مانگ لیتے ہیں روٹین میں یا رٹے رٹائے جملے بول دیتے ہیں لیکن ان کو محسوس نہیں کرتے، اور بعض چیزیں ہماری ضرورت کی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو مانگنے کا ہمیں سلیقہ ہی نہیں آتا کہ وہ بھی مانگنی چاہیے۔ اس لیے وہ تمام چیزیں ہم مانگیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ وہ کیوں، کس لیے؟ اس لیے کہ آپ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ تھے۔ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوئیں، آپ کے مانگنے کا طریقہ بھی ہم سے زیادہ بہتر تھا، اور آپ نے وہ تمام چیزیں مانگی جو مانگنی چاہیے اور جو ہمیں بھی اپنی زندگی میں مانگنی چاہیے۔